کا جو ہمارا ٹاپک ہے خدا کے بیٹے بیٹیاں۔ خدا باپ میں بہت سی صفات ہیں اور اس کی ایک صفت زندگی ہے، تو اسی طرح ضروری ہے کہ اس کے بیٹے بیٹیاں بھی مسیح یسوع کی طرح زندہ ہوں، نہ کہ آئندہ جہاں کی یہ بات کرتے ہیں۔ میرا نام نواز نتھینیل ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو نہ صرف چینل کو سبسکرائب کریں بلکہ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ عزیزو، خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے کیسے؟ اس کا آسان اور شارٹ کٹ جواب یہی ہو سکتا ہے، جو کہ ہے بھی، کہ مسیح خدا پر ایمان لانے سے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے سے۔ تو جب میں مسیح خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں دل سے اور منہ سے جب اقرار کرتا ہوں، تو اس کے پیچھے جو عمل ہوتا ہے عزیزو، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کے پیچھے عمل کیا ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں رومیوز کا پہلا باب اور اس کی تیسری اور چوتھی آیت، جو کہ کچھ یوں ہے: جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ عزیزو، اب یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو تب ہی بیٹا ٹھہرے، لیکن ہمیں بائبل میں سے بہت سی ایسی آیات ملتی ہیں جہاں پہ وہ مرنے سے پہلے بلکہ پیدائشی سے اس کو بیٹا ڈکلیئر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے ساتھ آپ نکالیں لوکا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 35ویں آیت میں: وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ متی تیسرا باب اور اس کی 7ویں آیت میں: یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت سی ورسز ہیں جو کہ اس کی موت اور جی اٹھنے سے پہلے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، کہ جس میں خدا باپ یسوع مسیح کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ متی ہی کی انجیل اس کا 27واں باب اور 46ویں آیت دیکھتے ہیں، تو وہاں پہ خدا یسوع مسیح جب صلیب پہ لٹکے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ وہ چوتھا کلمہ کہتے ہیں: ایلی ایلی لما شبقتنی، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ تو کیا خدا باپ انسان کی طرح کبھی قبول کر لیتا اور کبھی چھوڑ دیتا ہے؟ کیونکہ یہاں پہ نہ صرف خدا چھوڑ دیا، بلکہ خدا یسوع ان کو باپ نہیں بلکہ خدا کہہ کے پکارے، تو اس کا مطلب ہے مکمل طور پر چھوڑ دیا۔ تو عزیزو، اس ورس کا پھر ہم کیسے مطلب لیں؟ عزیزو، اس ورس کو جاننے سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ خدا باپ خدا بیٹا دونوں وقت کی قید سے آزاد ہیں۔ وقت کی قید میں ہم ہیں۔ خدا باپ پہلے سے ہی جانتا تھا، اس کی پیدائش ہی سے جانتا تھا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اپنے مشن میں، جو مشن میں اس کو دے رہا ہوں، اپنے مشن میں یہ کامیاب ہوگا، اور خدا یسوع مسیح کامیاب ہوئے اور کامیاب ہو کر مردوں میں سے جی اٹھے۔ اگر وہ جی نہ اٹھتی تو پھر کیا ہوتا؟ پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اس کو 15ویں باب اور اس کی 17ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں: اگر خدا یسوع مسیح نہ جی اٹھتے، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اور عزیزو، نہ صرف ہم گناہوں میں گرفتار ہیں، ایمان بے فائدہ ہے، بلکہ خدا یسوع مسیح خدا باپ کا بیٹا بھی نہ ہوتا۔ لیکن خدا یسوع مسیح ایک راست باز تھے، اور ان میں کوئی گناہ نہیں تھا، اسی لیے وہ مردوں میں سے جی اٹھے۔ لیکن پالوس رسول ہمارے متعلق رومیو اس کے 3 باب کی 23ویں آیت میں کچھ یوں فرماتے ہیں: اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہوئے۔ ہم سب خدا کے جلال سے محروم تھے، لیکن خدا یسوع مسیح نے راستی کا ایک ایسا کام کیا جس کے وسیلہ سے آدمیوں کو وہ نعمت ملی جس سے راست باز ٹھہر کر زندگی پائی۔ یہ آپ کو رومیوز کا 5واں باب اور 18ویں آیت میں ملتا ہے کہ یسوع مسیح کے راست بازی کے ایک کام کی وجہ سے ہمیں ہمیشہ کی زندگی ملی۔ اور خدا یسوع مسیح یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں بڑی خوبصورتی سے اس طرح بیان کرتے ہیں: کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ اس کا مطلب ہے جو ہمارے گناہ ہیں اس میں مریں گے، لیکن اگر میں ایمان لاؤں گا تو ہمیشہ کی زندگی پاؤں گا۔ مسیح خدا پر ایمان۔ اور دوسرا کرنتھیوں اس کا 5واں باب اور 21ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے: جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم خدا میں ہو کر خدا کی راست باز
ہو جائے خدا کی۔ تو راست بازی ہمیں اسی صورت میں ملتی ہے عزیزوں کہ جب ہم مسیح خداوند کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوئے جبکہ خدا باپ زندہ تھا، زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ تو اسی طرح اس کے بیٹوں بیٹیوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی خداوند یسوع مسیح کے ساتھ زندہ ہوں۔ عزیزو، یہ آئندہ جہاں کی بات نہیں بلکہ یہ آئندہ جہاں کی بات اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ ہمارا خدا وقت کی قید میں ہوتا، ہمارا خدا وقت کی قید سے باہر ہے۔ اس لیے یہ آئندہ جہاں کی بات نہیں ہے، ابھی ہی کی بات ہے۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں کلسیوں اس کا 2 باب اور 12ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اور اسی کے ساتھ بپتسمہ میں دفن ہوئے اور اسی میں خدا کی قدرت پر ایمان لا کر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی بھی اٹھے۔ اس کا مطلب ہے ہم مسیح یسوع کے ساتھ 2000 سال پہلے مرے صلیب پہ، اور اس کے جی اٹھنے کے ساتھ ہم بھی جی اٹھے۔ افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت میں بھی کچھ اسی قسم کی بات کرتا ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ یہاں پہ لفظ زندہ کیا، زندہ کرے گا نہیں۔ جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، لفظ تھے کا استعمال ہے نہ کہ مردہ ہے۔ اور اسی قسم کی بات پھر افسیوں اس کا 2 باب اور اس کی 5ویں آیت میں کچھ یوں کہتا ہے، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح یسوع کے ساتھ زندہ کیا، کرے گا نہیں، زندہ کیا۔ بلکہ یہاں پہ تو اور زیادہ ایکسپلین کرتا ہے 6 آیت میں، اور مسیح یسوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، بٹھائے گا نہیں بلکہ بٹھا دیا۔ عزیزو، خدا کے قانون کے مطابق نواز نتھنیل، اور نہ صرف نواز نتھنیل، ہر ایمان لانے والا جو کہ مسیح خداوند کو رومیوں کے مطابق مسیح خداوند پر دل سے ایمان لاتا ہے اور منہ سے اقرار کرتا ہے، تو ہر ایمان والا 2000 سال پہلے مسیح یسوع کے ساتھ مر جاتا ہے اور مسیح یسوع کے ساتھ ہی جی بھی اٹھتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں افسیوں اس کا 4 باب اس کا 1 باب اور اس کی 4 آیت میں، بنائے عالم سے پیشتر اس میں چن لیا۔ اب مسیح یسوع میں ہمیں ابھی عالم نہیں بنے تھے اور ہمیں چن لیا تھا۔ عزیزو، ڈکلیریشن میں آج کی ڈیٹ میں کر رہا ہوں اور چنا میں بنائے عالم سے پہلے جاتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ وقت کی قید میں نہیں، اس نے مجھے بنائے عالم سے پہلے چن لیا، لیکن ڈکلیریشن میں آج کی ڈیٹ میں کرتا ہوں۔ عزیزو، نہ صرف ہم محبت میں کامل ہو گئے بلکہ عزیزو وہ کچھ یوں فرماتا ہے، 1 یوحنا اس کا 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہوگی تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو، کیونکہ جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں۔ اس کا مطلب ہے مسیح یسوع نے اپنے لہو سے ہمیں پاک صاف کر دیا اور عدالت کے دن ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی ایکسپلین کرتا چاہوں۔ خداوند یسوع مسیح کے صلیب پہ مرنے سے پہلے خدا باپ خداوند یسوع مسیح کو اکلوتا بیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھتے ہیں تو وہاں پہ پھر لفظ اکلوتا نہیں بلکہ پیلوٹا ظاہر کرتے ہیں۔ یہ آپ کو ملتا ہے رومیوں اس کا 8واں باب اور 29ویں آیت میں، تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پیلوٹا ٹھہرے، اور اسی قسم کی بات مکاشوہ 1 باب اور اس کی 5ویں آیت میں، اور وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پیلوٹا، اور عبرانیوں اس کا 1 باب اور 6 آیت میں بھی اسی قسم کی بات کرتا ہے۔ اور عزیزو، مسیح یسوع کی طرح ہم بھی فرشتوں کا اور دنیا کا انصاف کریں گے۔ یہ آپ کو 1 کرنتھیوں اس کا 6 باب اور 2 اور 3 آیت میں ملتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور 12ویں اور 13ویں آیت دیکھیں تو وہاں پہ کچھ یوں لکھا ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ بخشے گا نہیں، بخشا، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ہے، اور زندہ خدا وقت کی قید سے باہر ہے۔ جو اس کے نام پر ایمان لائے وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہو۔ تو خدا زندہ ہے۔ اور یوحنا اپنے خط میں، پہلے خط میں اور اس کے 3 باب کی 2 آیت میں کہتا ہے، اب اس وقت خدا کے فرزند ہیں۔
وہ آئندہ جہاں کی بات نہیں کرتا بلکہ اسی وقت ہم اس کے فرزند ہیں۔ تو عزیزو، جو خدا کے بیٹے بیٹیاں جب آپ دل سے ایمان لاتے ہیں اور منہ سے اقرار کرتے ہیں تو اس کے جو بیٹے بیٹیاں ہیں وہ زندہ خدا کے ساتھ مسیح یسوع کے وسیلہ سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جب آپ دیکھیں پہلا یوحنا اس کی 4 باب اور اس کی 15ویں آیت میں، جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں اور وہ خدا میں رہتا ہے۔ اب خدا کسی مردہ چیز میں نہیں رہ سکتا بلکہ وہ زندہ خدا ہے اور زندہ باڈی میں رہتا ہے۔ عزیزو، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ مسیح یسوع میں آج کے دن زندہ ہو جائیں اور پھر آپ کا جو چناؤ ہے بنائے عالم سے پیشتر ہو جائے، تو آپ کو مسیح خدا پہ نہ صرف ایمان لانا ہوگا بلکہ زبان سے اس کا اقرار بھی کرنا ہوگا۔ عزیزو، بہت اچھا موقع ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ مسیح خدا کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔ میرے پیچھے بولیں، شکر گزار ہے آسمانی باپ تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے۔ یسوع، میں تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ تو نے میری خاطر جان دی، مردوں میں سے جی اٹھا، اپنے لہو سے مجھے نیا انسان بنا دے۔ باپ، اپنا پاک روح مجھ میں کثرت سے بھر دے تاکہ روز بروز تجھ میں بڑھتا جائے۔ عزیزو، اگر آپ نے میرے پیچھے یہ دعا بولی ہے تو عبرانیوں اس کا 2 باب اور 11ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، اس لیے کہ پاک کرنے والا اور پاک ہونے والا سب ایک ہی اصل سے ہیں، اسی باعث وہ انہیں بھائی کہنے سے نہیں شرماتا۔ اب مسیح یسوع ہمیں بھائی کہنے سے اس لیے نہیں شرماتا کہ ہم اس کے ساتھ زندہ ہو چکے ہیں، اس کی طرح پاک صاف ہو چکے ہیں اسی کے بلڈ سے۔ خدا آپ کو بہت برکت